کے لیے ایک بزرگ تھے ابراہیم بن یزید نخعی، انہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا بڑا ظالم ہے۔ حجاج نے بندے بھیجے جاؤ گرفتار کر کے لاؤ، لیکن بندے گرفتار کرنے گئے تو وہ جا کے پوچھا ایک شخص سے کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم میرا نام، والد کا نام ابراہیم بن یزید نام، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی نہیں تھے، ابراہیم بن یزید تیمی تھے۔ ان کو گرفتار کر لائے، لا کے مارا، برا حال کر دیا۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ آئیں، آ کے کہا بیٹا یہ تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ کہ اماں جو ہمارے محدث نہیں بہت بڑے، شیخ نہیں، ولی نہیں، درویش نہیں، عالم نہیں، ابراہیم بن یزید نخعی ان کو گرفتار کرنے آئے تھے، مجھے وہ سمجھ کے لے آئے۔ اور اس طرح حالت ہو گئی کہ ماں نے جب پہلی دفعہ جیل میں بیٹا دیکھا تو پہچان نہیں سکی، تو کہا بیٹا تم نے پھر بتایا نہیں کہ تم وہ نہیں ہو؟ تو کہنے لگے اماں میرا وجود زیادہ قیمتی نہیں، اس ولی کا وجود زیادہ قیمتی ہے، میں نے اس کے حصے کی مار سینے پہ صحیح ہے، میرا رب اجر دینے والا ہے۔ لیکن ان کا قلم چلتا ہے، وہ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو دھو ڈالتے ہیں، وہ سوسائٹی میں رہیں گے تو سوسائٹی کی نبض ٹھیک چلے گی، ماحول درست رہے گا، ان کی قلم سے ان کی زبان سے معاشرہ سنورتا رہے گا۔ مجھے نخعی کے حصے کی مار کھانے دے، تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ تو اماں کہنے لگی پتر پہلے تو میرا بیٹا تھا، اب تم میرے لیے تو باعث فخر بن گیا، تم نے ظلم سہا ہے، حق کے ساتھ تو کھڑا ہو گیا ہے، اور حق کہنے والے کا عالم کے حصے کی تو نے مار کھائی ہے۔ اتنی زد و کوب کیا کہ جیل میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کلمہ تو پڑھتا ہی تھا نا، بظاہر تو مسلمان ہی کہلاتا تھا نا۔ رات کو اس نے خواب دیکھی کہ آج کسی جنتی کا انتقال ہوا، کہنے لگا تلاش کرو، ڈھونڈو کون گیا ہے۔ سارا ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے کہا جیل میں وہ جس کو تیرے سپاہیوں نے مارا ہے وہی گیا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا انتقال نہیں ہوا۔ شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میں جس کے بارے میں یہ رویہ رکھتا تھا رب نے اسے کیا اعزاز عطا فرمایا۔ ایک غلام تھا، اس کے آقا نے اس پر بڑا ظلم کیا، اس کی ناک کاٹ ڈالی، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ وہ دروازہ رسول پہ آیا، رو کے عرض کی حضور میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جا تو آج سے آزاد ہے۔ اس نے عرض کی حضور میں آزاد تو ہو گیا ہوں پر یہ معذوری بھی ہو گئی، اب میرے خرچ کون اٹھائے گا، میری ضروریات کا کون خیال رکھے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تیرے وارث بنے گے۔ پھر نہ حضور نے صحابہ کو تاکید کر دی، فرمایا اس کا خیال رکھنا یہ پریشان نہ ہو۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں آیا، آگے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے میرے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ جناب صدیق فرمانے لگے تو غم نہ کر، وعدہ حضور نے کیا ہے ہم نبھائیں گے، تیرے تمام اخراجات، تیرے سارے معاملات، تیری تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ ہم غلام ہیں، ہم غلامی کریں گے، ہم اس رشتے کے تسلسل کو برقرار رکھیں، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہم غلام ہیں نا، اس رشتے کو نبھائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو وہ سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور اس نے آن کر کے عرض کی حضور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جناب عمر فرمانے لگے خیال وہی ہے کہ حضور نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو جب تک عمر کی جان میں جان ہے تیری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم اس رشتے کی حساسیت کو، نزاکت کو، درد کو سمجھتے ہیں، ہم اس پر پوری توجہ دیں گے، ہم اس غلامی کو نبھائیں گے۔ ایک غلام ہے، وہ ناک کٹی ہوئی ہے، اس نے حضرت عمر سے کہا میرا مصر میں رہنے کو دل کرتا ہے، فرمایا جہاں تیرا دل کرے گا وہاں رہائش مل جائے گی۔ ہم نے وہ عہد اور پیمان نبھانا ہے جو کریم نے فرمایا۔ حضرت عمر نے مصر کے گورنر کو لکھا اس کے لیے گھر بھی تعمیر کر دو، اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھو، اسے کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے کیونکہ وعدہ مدینے والے محبوب نے فرمایا۔ جب تک ہم اپنے ذہن کو، اپنی فکروں کو، اپنی طبیعت کو پورے طور پر مائل نہیں کرتے کہ ہم نے وہ خاص تسلسل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
تبلیغ دین کا ہمارے اسلاف نے سنبھالا تھا، وہ ہم نے سنبھالنا ہے، ہم نے وہ غلامی کرنی ہے. اور پھر میری تبلیغ ہی ضروری نہیں، آپ دین پر ڈٹ کے عمل بھی کریں نا تو اس سے بھی رشتہ غلامی مضبوط ہوتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. عمل کریں آپ دین پر، سنت پر، شریعت پر، احکامات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کریں. آپ محسوس کریں گے کہ تبلیغ ہونے لگی، اشاعت دین ہونے لگی. لیکن جب تک آپ عمل ہی نہیں کرتے، لا تو لا کرتے ہیں، بہانے بازی کرتے، باقی ہر چیز کا خیال ہے. کتنے نوجوان ہیں جو وطن چھوڑ دیتے ہیں اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے، ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، رات کو اوور ٹائم کام کرتے ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کے گھر بار کے حقوق ادا ہو. کتنی مشقت کرتے ہیں. سچ بتاؤ کبھی اس لیے بھی اوور ٹائم لگایا ہے کہ میں حضور کے دین کی کوئی نوکری کر سکوں؟ کبھی اس لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں کچھ اشاعت دین کے لیے اپنا کردار ادا کروں؟ ہمارے جب تک یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، ہمارے ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک آفت آئی ہے نا، سیلاب آ گیا ہے. تو اب ذرا آپ انداز دیکھیے گا ویڈیو بنانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے کس طرح لوگ پانیوں میں اتریں گے. وہ خدا کے بندے آپ فوٹو نہ بنائیں، آپ پیچھے رہ کے مدد کریں سیلاب والوں. آپ کو صرف سوسائٹی میں دکھانا ہے. بعض سیاستدان یہ والا کام بھی کریں گے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ سیلاب کا جائزہ لیں، آپ ایک رات وہاں کیوں نہیں گزارتے جہاں ماں نے اور باپ نے ساری رات سڑک پر بچوں کے ساتھ گزار دی. اور مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ چلے پانی ہے نا تو اوپر والے پورشن پہ آرام کر لیں. تو وہ کہنے لگے میں اور میری بیوی رات بھر نہیں سو سکے اور دن چڑھ گیا ہے تو پھر بھی نہیں نیند آ رہی. تو میں نے کہا بھی آپ سو جائیں، چلے نیچے کچھ پانی ہے نکل جائے گا. تو کہنے لگے پیر صاحب ایک سانپ تیرتا ہوا پانی میں دیکھ لیا، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس ڈر سے نیند نہیں آ رہی کہ کہیں کوئی موذی جانور بچوں کو تکلیف نہ دے جائے. لیکن ہماری ترجیحات نہیں ہوتی، ہم اصولی بنیادوں پر نہیں چلتے. سٹیٹس کا دور ہے، سٹیٹس لگانا ہوتا ہے، موبائل کا دور ہے، کچھ نہ کچھ نئی فوٹو سوشل میڈیا چلانا ہوتا ہے، اسی میں سارے الجھ کے رہ گئے. خدا را اصل کی طرف آئیں، حقیقت پسند بنے، معاملہ فہم بنے، چیزوں کو ان کی اصل پر لے، بہترین منصوبہ بندی کرے. نبی پاک علیہ السلام سے ہمارا غلامی کا رشتہ ہے، ہم نے اس رشتے کو نبھانا ہے اور اس کو آخر تک نبھانا ہے، اس کو پورے زور شور سے نبھانا ہے اور آخر دم تک حضور کے غلام بن کے جینا ہے. خدمت پیش کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی کرنی ہے. ہدایت تو اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ مسجد ٹائم پہ کھولیں، آذان وقت پہ پڑھیں، نمازی انشاءاللہ رب بھیج دے گا. لیکن کوئی ڈیوٹی تو کریں، کوئی کام تو کریں، کوئی خدمت تو کریں. کہیں کسی جگہ دیکھیں ایک آدمی کسی وجہ سے الجھ گیا ہے، اسے کسی ملحد نے، بے دین نے پریشان کر دیا، آپ اتنی نیکی کریں اسے کسی عالم تک لے جائیں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے، اتنی تو خیر کر دیں. آپ 20-50 لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اگر کوئی دین کی ایک آدھ بات کر دیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کتنا کمال کریں. اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو اگر آپ تلاوت قرآن مجید پہ لگائیں گے، درود و سلام پہ لگائیں گے، ذکر و فکر پہ لگائیں گے، ان کا آپ یہ ذہن بنائیں گے یار سچ بولنا ہے، بس رزق حلال کھانا اور بس کسی کا حق نہیں دبانا. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے دوست آپ کو جواب میں تانا زنی کرے کہ ہمیں پتہ ہے تو کتنا نیک ہے، لیکن اس وقت کہیں کہ انشاءاللہ گھر جا کے سوچیں گے یار کہہ تو ٹھیک رہا تھا، کرنا تو ہمیں ویسے ہی چاہیے. تو آپ کچھ نہ کچھ دین کے لیے، کچھ نہ کچھ اسلامی روایات کے لیے، کچھ نہ کچھ اسوہ حسنہ کے لیے اپنا کردار ضرور پیش کریں. یہ غلامی کا رشتہ یہ نبھانے میں مزہ بڑا آتا ہے. وفادار جو ہوتے ہیں وہی سردار ہوتے ہیں، وفادار جو ہوتے ہیں وہی نمک خوار ہوتے ہیں.
جو وفادار ہوتے ہیں نا دراصل انہی سے پیار ہوتا ہے. جو وفادار ہوتے ہیں بنیادی طور پر وہی با کردار ہوتے ہیں. جو وفادار ہوتے ہیں وہی ہمیشہ طاقتور ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا دنیا میں اور کسی سے تم وفا نبھاؤ تمہیں صلہ ملے نہ ملے، لیکن اگر مدینے والی سرکار سے وفا کرو گے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرما دیں اگر یہ رب سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. نبی پاک کی غلامی کرو گے رب کے پیارے ہو جاؤ گے، اجر ملے گا. حضور نے فرمایا قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، یہ دیکھو صلہ کیسے دیتے ہیں حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے جو غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اس دجال کے خلاف جہاد کریں گے نا، حضور فرماتے ہیں میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ دجال کے خلاف لڑیں گے میں گھوڑے کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی. آپ یار دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہا بتاؤ کامل ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ فرشتوں کا. فرمایا فرشتے تو اللہ کے عرش کے گر تسبیح پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ پھر ہمارا؟ نبی پاک نے فرمایا تم نے تو معجزات دیکھے، مجھے دیکھا ہے. یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان کامل ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کا ایمان کامل ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ان کا دل کرے گا کبھی ایک بار زیارت ہو نا. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تیری دید نو دیتے ہی ترس گئے، کدے ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، میری آس بھی تو تے امید بھی تو، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری بچ ایک بار جاویں تے ساری عمر نہ جاگاں. حضور فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ایک دفعہ دیدار ہو جائے تو وہ جان پیش کرنے کو بھی تیار. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ایک بار مبارکباد، اور جس نے بن دیکھے پڑھا اسے 7 بار مبارکباد. آپ اس رشتہ غلامی کو نبھائیں، اس تعلق کو نبھائیں، آپ محسوس کریں گے کہ وہاں سے کیا کمالات. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ہیں. بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ رضائی والدہ. حضور ہمیشہ ان پر شفقت کرتے، ان کے ہاں تشریف لے جاتے، غلام ہمیشہ غلامی نبھایا کرتے ہیں. لے سجنا اسا توڑ نبھائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو حضرت عمر سے کہنے لگے جناب ام ایمن سے ملنے نہ چلے، کیوں کہ حضور بھی جایا کرتے. تو حضرت عمر اور جناب ابوبکر صدیق شیخین کریمین دونوں جناب ام ایمن کے پاس گئے تو جناب ام ایمن دیکھ کے رونے لگی. آپ اس تعلق کو نبھانے آئے ہیں جو نبی کریم کا تعلق ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اماں جی آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمانے لگے کہ تو عرض کرنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ سرکار ظاہری طور پر رخصت ہوئے تو وحی کا دروازہ بھی بند ہوا. دوستو غلامی کے تعلق کو نبھائیے گا. میری آپ کی خدمت میں بڑی درد مندانہ اپیل ہے. میری خواہش یہ ہے کچھ نہ کچھ ہم اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین کے لیے بھی کریں. کوئی نہ کوئی ذمہ داری قبول کرے، چند لوگوں کو نماز کی دعوت دے، کسی کو سچ بولنے کا پیغام دے، کسی کو رزق حلال کی بات سمجھائیں، کسی کو کہیں کہ والدین سے اچھا سلوک کیا کر، کسی کا رویہ اپنی گھر والی سے، اہلیہ سے ٹھیک نہیں ہے تو اسے اچھے اخلاق کا سبق دیں. کسی جگہ کسی مقام پر کسی مسلمان کو دین سے دور دیکھیں تو کچھ کوشش کریں کہ وہ دین کے قریب